إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا عن هذا غافلين أفتهلكنا بما فعل المبطلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى خلقت فاجتالتهم الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتہائی قابل قدر علماء کرام طلباء اعزام مجلس میں اور اجتماع میں شریک جبال العلم اور اس رد الحاد فورم کے ذمہ داران ساتھیوں خصوصاً جناب مفتی لقمان اختر صاحب ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے نالائق کو اتنے بڑے اسٹیج پہ بٹھایا۔ رب العزت کی دربار میں دعا ہے کہ موقع کی مناسبت سے میرے عاجز کی زبان سے وہ کلمات نکالے جو انسانیت کے لیے رہنما بن سکے۔ انسان کے اندر خود ایک فطری صلاحیت ہے اور اس میں اندر ایک فطرت رکھی گئی ہے
جس کو عدل و اعتدال کہا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت کو پہچانے اور عدل و اعتدال کو پہچانے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، ماحول میں اس پہ عمل کرے، تو کوئی چیز اور کوئی مسئلہ زندگی کے کسی شعبے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اصل میں بگاڑ کی ابتدا انسان کے اندر سے ہوتی ہے۔ جب انسان کا اندر بگڑ جائے تو سارا ماحول جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم کا کلیہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر اور بحر میں، خشکی اور دریا میں جو بگاڑ نظر آتی ہے اس کا اصل سبب انسان کے اندر کی بگاڑ ہے۔ جب انسان کا اندر بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور جب انسان بگڑ جاتا ہے تو ماحول اس کا خود بخود بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی ایک فطرت پہ میں بات کرتا ہوں جو ہے عدل و اعتدال۔ قرآن کریم سے الگ لے کے، اسلام سے الگ لے کے زندگی میں آپ تجربہ کریں کہ عدل و اعتدال ہر کسی کو پسند بھی ہے اور ہر کوئی اس کو مانگتا بھی ہے اور اس کا خواہی بھی ہے، اس کا داعی بھی ہے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ عدل و اعتدال کی ایک پہلو ہے ہر ذی حیثیت کو اپنا حیثیت دینا، ہر حقدار کو اپنا حق دینا، نیچے گرانا بھی مت، اوپر اٹھانا بھی مت، جسے غلو کہا جاتا ہے، افراط اور تفریط کہی جاتی ہے۔ آپ زندگی میں تجربہ کریں، کسی رکشے کا ڈرائیور کو آپ ٹرک پہ بٹھا دیں اور اس کو کہو کہ آپ ٹرک چلاؤ، تو یہ مسئلہ جو ہے بگڑ جائے گا۔ ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ MBBS سے قابل ہے، اپنے فن میں اس کو مہارت حاصل ہے، لیکن آپ اس کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھا دیں تو جو انجینئر والا مسئلہ ہے وہ بگڑ جائے گا۔ ایک انجینئر ہے جو انجینئر میں کلاس 1 ہے، اس کا تجربہ ہے، آپ اس کو لے کے اور ایک ڈاکٹر صاحب کی کرسی پہ بٹھا دیں اور مریضوں کا چیکن اس سے کروائے تو میڈیکل نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ پانی ہے، پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے، جس سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب تم اس کو کھانے کی جگہ استعمال کرو اور کھانے کو پانی کی جگہ استعمال کرو تو آپ کا اندر والا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، اس مقام کو پہچاننا اور اسی مقام
وہی کام اس سے لینا، یہ عدل و اعتدال ہے۔ باہر کی زندگی میں یہ سب باتیں ہم مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ جب کسی میڈیکل انٹرویو ہو اور اس میں انجینئرنگ والا یا ایگریکلچر والا کاغذات لے آئے تو اس کے اوپر ہنسی آ جاتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، انٹرویو میڈیکل کی ہو رہی ہے اور تم کاغذات انجینئر کے لا رہے ہو۔ یہ ہم مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اپنے اندر اور باہر کی چیزوں کو اس میں ہم اعتدال کے قائل نہیں، خصوصاً دین مذہب اس کے بارے میں اعتدال نہیں، غلو ہے، افراط ہے اور تفریط ہے، افراط ہے اور تفریط ہے۔ ایک صاحب ہے، اس نے دین نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے، اور تم اس کو لے کے مسجد کے محراب میں بٹھاتے ہو اور منبر پر بٹھاتے ہو، اس کے آگے قرآن رکھ کے حدیث رکھ کے اس کو کہتے ہو کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھاؤ۔ عجب دور دی دمدری پادشاہی کہ للو و پنجو ہماش السفاہی۔ مسئلہ عدل و اعتدال کا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سوچ کریں، اس طرح ہر علم ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کو وہی حیثیت دے دو جس حیثیت کے لیے وہ علم بنی ہے۔ جس طرح ہم مدرسوں میں صرف پڑھتے ہیں تو اس سے ترکیب حل نہیں ہوتا، ہم نحو پڑھتے ہیں تو اس سے صیغہ حل نہیں ہوتا، ہم تجوید پڑھتے ہیں تو اس سے صرف اور نحو کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم فقہ پڑھتے ہیں تو اس سے منطق کا مسئلہ نہیں کھل سکتا۔ ہر علم کا اپنا مقام ہے، وہی مقام اس کو دے دو اور وہی چلاؤ، یہ ہے عدل و اعتدال۔ باہر کی زندگی میں سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کو اپنی مقام پہ رکھ اور اپنا کام جو ہے اس سے لے لو۔ اس کو آگے بڑھانا اور اس کو کسی اور چیز میں دخل اندازی دینا، یہ خود بخود بگاڑ پیدا ہو جائے گی۔ سائنس کا اپنا مقام ہے، چیزوں کے طبائع کو جاننا اور اس کے مطابق اس سے فائدہ لینا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے مزاج میں رکھی ہے۔ اشیاء طبیعیہ جو ہے، فزیکل چیزیں جو ہے، اس کے مزاج کو پہچانو، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانو اور اس صلاحیت کے مطابق ان چیزوں سے کام لے لو۔ یہ سائنس ہے، اس کا دائرہ کار آگے نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے کس طرح بنائے گی، یہ ہمیں سعادت کس طرح دے گی اور یہ ہمیں اکٹھا کس طرح کرے گی، ہمارے اندر یگانگت وحدانیت کس طرح پیدا کرے گی، یہ سائنس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ جس طرح تم میڈیکل سے انجینئرنگ کا کام نہیں لے سکتے، اس طرح تم سائنس سے دنیاوی زندگی کو اس طرح کامیاب کرنا جس سے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، یہ تم کر نہیں سکتے۔ یہ اس علم کا میدان نہیں ہے۔ میدان پانی میں کوئی صلاحیتیں کیا ہے، اس کو جانچو اور اس سے وہی فائدہ لے لو۔ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ انسانیت کے مزاج میں رکھی گئی چیزیں ہیں اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جتنی ضرورتیں پڑتی ہے انسان اس طرح اس کا ذہن جو ہے وہ کھولتا ہے اور اسی طرح ان چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔
सूरज से फायदा हासिल करता है, चांद से फायदा हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन चीजों में कुछ सलाहियतें वदीयत फरमाई हैं। उन सलाहियतों को बरोकार लाना और उससे अपनी जिंदगी आसान करना और अपनी जिंदगी को बनाना, ये इर्तिफाकात है, ये सहूलियात है। इस्लाम इसकी इजाजत देता है और इस्लाम इसका दाई है। लेकिन साइंस इसके बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं किया हूं, मेरा नुक्ते आगाज किया है, मेरा इस दुनिया में रहना किस मकसद के लिए है, मेरा नस्बुल-इन किया है, मेरा आगे जाना और फिर नुक्ते इंतहा मेरा है या नहीं है या नहीं है, मेरी इंतहा है या बस मैं आया हूं इधर और इधर से उग के जिस तरह पौधा जमीन से उगता है इस तरह उगा हुआ हूं और जिस तरह पौधा खुश्क हो जाए, खत्म हो जाए, इस तरह मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर ये इंसान है तो इंसानियत के साथ बड़ा जुल्म है, क्योंकि जो चीजें इंसान की खिदमत करता है वो इंसान से हजारों साल बड़ी है, उम्र में उसकी उम्र ज्यादा है। इंसान जाता है फिर भी वो चीजी रहती है, उनका उम्र 10,000 साल 9,000 साल है और इंसान का उम्र 60 साल है, 70 साल है, 100 साल है। तो जो खादिम है उसका उम्र ज्यादा है और जो मखदूम और अफसर है उसका उम्र कम है। अब इंसान को पहचानना ये साइंस की बस की बात नहीं है। जिस तरह हमारे शराकायद में फरमाते हैं वबिकुल्ल हासतिन तूक़फ़ु अला मा हिया अलैहा, जिस तरह आंखें जो है वो देखती है सुनते नहीं है, कान जो है वो सुनता है देखता नहीं है, जबान चखता है जबान सुनता नहीं है। इसी तरह हर एक इल्म का अपना अपना काम है, उसको इनके अंदर रखो, अंदर रखो। अदल व एतदाल ये इंसान का फिक्री मिजाज है। जब इंसान अपने अंदर अदल व एतदाल भूल जाता है तो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता। जब इंसान अपने बाहर माहौल में अदल व एतदाल को छोड़ता है, अदल व एतदाल को छोड़ता है तो इंसान बाहर के माहौल में फसाद का शिकार होता है और बिगाड़ का शिकार होता है। इंसान अपने अंदर अदल व एतदाल कायम करे। जिस तरह हाथ से ये पकड़ता है चलता नहीं है, पांव से ये जो है चलता है पकड़ नहीं सकता, इसी तरह इंसान के अंदर अदल व एतदाल है। अब इंसान अपने आप को पहचाने कि मेरी हैसियत, मेरा हैसियत इसी दुनिया में किया है, मैं किया हूं और किस लिए आया हूं। सबसे बड़ा जाल वो यही है। और ये किधर से पैदा हुआ है? ये इधर से पैदा हुआ है कि इंसान ने अपने रब को नहीं पहचाना। जब इंसान ने अपने रब को नहीं पहचाना तो इसका फिक्री तकाजा ये है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता। कुरान करीम, इस्लाम, बल्कि बाहर का माहौल कुरान और इस्लाम से हट के कुरान करीम के जो कवायद है ये फिक्री कवायद है, जो अहकामात है ये फिक्री अहकामात है। इसको आप अकल के अंदाज में पढ़ के और कुरान के हवाले से उठा के इसको अकली अंदाज में पेश करे, कोई भी शऊर इंसान, कोई भी अकल इंसान इससे इनकार नहीं करेगा। कुरान करीम
یہ حق ہے، یہ عدل ہے۔ انسان کے اندر فطری عدل موجود ہے اور قرآن کریم میں عدل ہے۔ جو بھی قرآن سے منکر ہے، اسلامی نظام سے منکر ہے، اسلامی عدالت سے منکر ہے، اس کو آپ قرآن کا عدالتی نظام، قرآن کریم کا جو نظام ہے، اس کو قرآن کے حوالے بغیر قرآن سے اٹھا کے عقلی انداز میں اس کو پیش کرو، قرآن اور پیغمبر کا حوالہ مت دو۔ اگر اس نے نہیں مانا تو میرا نام مجتبی نہیں ہوگا۔ یہ آپ تجربہ کرو۔ یہ جو نہیں مانتے، یہ صرف اللہ اور پیغمبر کے حوالے کو نہیں مانتے۔ اس کو آپ الگ کریں اور قرآن کریم کو فکری انداز میں سمجھیں۔ یہ خدمت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کی ہے، قرآن کریم کو فطری انداز میں پیش کرنا، کہ انسان کے فطرت کا تقاضا قرآن کریم ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت ہے قرآن کریم، انسان کی فطرت ہے اسلام، لیکن قرآن کریم کو اس طرح سمجھنا اور اس طرح سمجھانا کہ یہ فطری انداز سے آپ سمجھا سکیں۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں میں ملحد جو ہوتا ہے وہ ملحد نہیں ہوتا، وہ کم فہم اور کم علم ہوتا ہے، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں، وہ اسلام کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ اپنے نہ سمجھنے کے انداز کو اعتراضانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ بھی ان کی کم علمی ہے، وہ اعتراضانہ انداز میں پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو معترض بنا کے پیغمبر پر یا اسلام پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اس کی کم فہمی ہے اور کم علمی ہے۔ اگر وہ کسی عالم آدمی کے ساتھ جس کا علم قرآن میں کامل ہو اور جس کا علم اسلام پہ کامل ہو، اس کے سامنے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو مریض پیش کرے کہ مجھ میں اندر ایک بیماری ہے، قرآن کریم پر مجھے اس جگہ شک پڑتا ہے، حدیث میں اس جگہ کو میں نہیں سمجھا ہوں، اس وجہ سے مجھے شک پڑتا ہے، اپنے آپ کو مریض سمجھ کے دوزانوں بیٹھ کے کسی عالم کے ساتھ، اور وہ عالم اس کو ہمدردانہ لہجے سے سمجھائے، ہمدردانہ لہجے سے سمجھائے، تو اس کا ایک شک اور ایک بیماری وہ نہیں رہے گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم نے ابھی تک اپنے رب کو اور اپنی فطرت کو نہیں پہچانا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے جس طرح ہمارا فطرت ہے، اور اپنی فطرت کو نہیں پہچانا ہے کہ میرا فطرت کیا ہے۔ جب ہم نے یہ دو باتیں پہچانی تو آگے قرآن کریم یہ ہماری ایسی ضرورت ہوگی اور اسلام ہماری ایسی ضرورت ہوگی جسے پیاسے کے لیے پانی اور بھوکے کے لیے کھانا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہماری فطرت ہے، لیکن ماحول تین چیزیں ایسی ہے جو فطرت کے سامنے دیوار ہے، فطرت کے سامنے دیوار ہے۔ ایک ہے ہماری جسمانی خواہشات، نفسانی خواہشات، اصل میں ایک فطری تقاضا ہوتا ہے اور آگے اس کے سامنے نفسانی خواہشات ہوتی ہے۔ اب اگر میں ایک بات کا حوالہ دیتا ہوں، عدل، اگر میں ماحول میں اپنے گھر میں عدل کو قائم کرتا ہوں تو میرا بھائی جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور میں ناراض ہو جاؤں گا، میرا حق
میں جو اس کو اپنا حق مانتا ہوں وہ اصل میں میرے بھائی کا ہے. اب میں اگر عدل قائم کروں تو یہ اس کو دینا پڑے گا. میری نفسانی خواہش ہے کہ اس کو مت دینا. یہ نفسانی خواہش مجھے عدل سے روکتی ہے. بہن کا حصہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری نفسانی خواہش ہے. اب میں اس نفسانی خواہش کو مذہب سمجھتا ہوں, اس کو اپنا دین سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے میں کوشاں ہوں اور کہتا ہوں کہ اسلام کا حکم جو ہے وہ فطرت کے خلاف ہے. وہ فطرت کے خلاف نہیں, وہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہے. نفسانی خواہشات کے خلاف ہے. تو ایک ہماری اندر والی انا ہے, خواہش ہے, یہ ہمیں فطرت سے روکتی ہے. دوسری چیز ہماری غلط ماحول ہے. جو ہمارا غلط ماحول ہے اس کو ہم لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے, ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. تیسرا چیز جو مانع اور رکاوٹ ہے وہ سوء تعلیم ہے. فطرت کی جو تعلیم ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے اندر ہے نہیں, اور جس چیز کا سیکھنا لازم نہیں ہے اس کو ہم نے فرض سے بھی زیادہ سمجھا ہے, اور جس چیز کو سیکھنا لازم ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہے, اس کو ہم نے چھوڑا ہے. مسئلہ یہ تین چیزیں الگ کر کے اور تین چیزوں پر عمل کر کے نفسانی خواہشات کے بجائے فطرت پر عمل کرنا, ماحول اور ماحولی تقاضا کے بجائے فطرت پر عمل کرنا, اور سوئی تعلیم کے بجائے جو تعلیم ہمیں فطرت سے روکتی ہے اس کے بجائے فطری تعلیم کو حاصل کرنا. فطری تعلیم اسلام اور قرآن ہے, یہ ہم حاصل نہیں کرتے. جس طرح قرآن کریم کا سمجھنا ضروری ہے اس طرح ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے, اور نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کریم پہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور قرآن کریم سے انکار ہو رہا ہے. یہ سب جو ہے انسان کی کم علمی ہے. اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَكُونُوا نَسُوا اللَّهَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کو مت بھولنا, جس نے اللہ کو بلایا ہے اللہ رب العزت نے ان سے اپنے آپ کو بلایا ہے, یعنی پھر انسانیت کو وہ نہیں جانتا, وہ ایک حیوان بن جاتا ہے اور کسی کے غلامی میں پڑ جاتا ہے. انسانیت سمجھنا ہے, اپنے رب کو سمجھنا ہے اور فطری انداز سے سمجھنا ہے. یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو اور اسلام کو فطری انداز سے سمجھیں اور فطری انداز سے اس کو سمجھائے. یہ ہمارے اندر جو علمی طبقہ ہے, علماء ہیں, طلباء ہیں, ہمارے اندر کمی ہے. جتنا ہم نحو پر, صرف پر, منطق پر, فلسفہ پر محنت کرتے ہیں ان کے آدھے حصہ بھی ہم نے قرآن پر محنت نہیں کیا. جس طرح ہم فقہ پر محنت کرتے ہیں, حدیث پر محنت کرتے, مصطلح حدیث پر محنت کرتے, اس طرح ہم نے اسلام کو نظامی انداز میں پیش کرنا اور اسلام کو فطری انداز میں پیش کرنے پر محنت ہم نے نہیں کی. اگر ایک تانے دار آ جائے, ایسیچو صاحب آ جائے اور مجھے کہے کہ مفتی صاحب آپ لوگ کہتے کہ ہر زندگی کے ہر ماحول میں سرکاری محکمہ میں اسلامی نظام ہونے چاہیے, بس آج سے یہ تانا آپ کو حوالہ, جس طرح آپ اسلامی اصول سے چلا سکتے ہو تو چلاؤ, تو میں کیا کروں گا؟ میں نے ابھی تک اسلام کے تانا کو سمجھا نہیں. میرا تو ذہن یہ ہے کہ اسلام میں تانا ہے, اسلامی تانا کو میں نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے, اسلامی عدالت کو میں نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے. اسلام کے جو سرکاری محکمے ہیں
उसको मैंने फिक्री अंदाज में अभी तक समझा नहीं है। किताबों में है इस्लाम, लोग इस्लाम से मुतनफ्फिर नहीं है, लोग मुसलमान से मुतनफ्फिर है। इस्लाम तो फितरत है, कोई फितरत को धक्का नहीं दे सकता, कोई फितरत को लात नहीं मार सकता। फितरत इंसान की ये है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। इंसान की फितरत ये है, खलक़्तु इबादी कुल्लुहुम हुनफा। कुरान के सारे अहकामात की फिक्री तकाजे हैं। इसको कुरान करीम के हवाले बगैर समझो और इसको कुरान करीम के हवाले बगैर समझाओ, सारी दुनिया और फिर एक मुल्क को या एक जिले को कुरान करीम का मॉडल बनाओ। रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाज। लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होंगे। ये इस्लाम से लोगों को हमने मुतनफ्फिर किया है, क्योंकि हमारे अंदर इस्लाम नहीं है। जो इस्लाम का फितरी तकाजा है वो मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है। तो इल्मी तबका वालों से मेरी गुजारिश है कि कुरान करीम को फितरी अंदाज से समझना और असरी अंदाज से समझना और निजामी अंदाज से समझना और इनकलाबी अंदाज से समझना और इस्लाम को इसी तरह लोगों को समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह मुझे और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना। हमारे वो तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन वो पीछे बैठे हैं। इस वजह से आगे लगे नहीं है। जो तलबा है या कोई कमून है जो जवानी के बाद में उनसे तशरीफ ले गए, थोड़ी सी तकलीफ करती है। पीछे जैसे हमारे बैठे हुए बुजुर्ग को मानना है कि जगह नहीं है, गुजारिश है कि चल नौजवान साथी पीछे चले। जैसा